وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پرانے وقتوں میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا موسیٰ، بہت نیک اور پرہیزگار شخص تھے، اس لیے ان کی کنیت تھی ابو صالح، اور جہاد سے، راہ خدا میں جہاد کرنے سے انہیں بڑی الفت تھی، بڑی محبت تھی، اس لیے ان کا لقب تھا جنگی دوست، یعنی جہاد سے دوستی رکھنے والا۔ ایک مرتبہ یہ عبادت و ریاضت کے سلسلے میں خلوت نشین تھے، گھر والوں سے الگ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو دوران خلوت نشینی ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور چلتے چلتے ایک نہر کے پاس سے گزرے، اس نہر پر ایک سیب کو بہتا ہوا دیکھا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، آپ نے وہ سیب اٹھایا اور تناول فرما لیا، کھا لیا۔ کھا تو لیا لیکن کھانے کے بعد دل میں خیال آیا یہ سیب میں نے کھایا نہ جانے کس کا تھا، کسی نہ کسی کا تو ہوگا، میں نے کھا لیا بغیر اجازت کے، اب چونکہ میں کھا چکا ہوں لہٰذا اب تو یہی صورت ہے کہ جس کا یہ سیب تھا اس سے مل کر یا تو معاف کروا لیا جائے کہ میں نے آپ کا سیب بغیر اجازت کے کھا لیا، مجھے معاف کر دیں، اور اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر جو تاوان یا جو بھی وہ مجھے کہے کہ آپ کو یہ کرو تو میں معاف کر دوں گا، تو جو وہ کہے گا وہ میں کروں گا۔ اور یہاں ایک بات ہمارے لیے بھی اس میں درس ہے کہ کسی کی چیز بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرنا شرعاً درست نہیں۔ ہم بظاہر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تو معمولی سی چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مثال کے طور پہ فار ایگزامپل مسجد سے، جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں، ابھی چند دن پہلے مسجد سے باہر نکلا تو میری چپل غائب۔ اب یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے یہاں کہ چپل نماز پڑھنے آؤ مسجد میں تو چپل چوری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری چپل چوری ہو جائے تو ہم مسجد میں شور شرابہ بھی کرتے ہیں، واویلا بھی کرتے ہیں، میری چپل چلی گئی، میری چپل چلی گئی۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر مسجد میں کوئی چیز گم جائے تو اس پر شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو مسجد میں کوئی گمشدہ چیز ڈھونڈتے نظر آئے اس سے کہو کہ اللہ کرے تیری چیز تجھے نہ ملے۔ اور دوسری بات اسی کے ضمن میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے جمعے کی جامع مسجد میں گیا، اور جب نماز پڑھ کے باہر نکلا تو یہ چپل چوروں کا سلسلہ بڑا پرانا ہے، تو شیخ سعدی کہتے ہیں میں باہر نکلا تو میرے جوتے غائب، تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اللہ کی عبادت کرنے آیا، جمعے کی نماز پڑھنے آیا اور میرے جوتے چوری ہو گئے۔ بس یہ بات دل میں آئی اور اچانک ایک شخص پر نظر پڑی جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ کہتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا تو فوراً سجدے میں چلا گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میرے تو صرف جوتے گئے ہیں نا، اس کی تو دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، میری ٹانگیں تو سلامت ہیں، تو تیرا شکر ہے کہ میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں۔ تو ہمارے لیے درس یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر حال میں شکر کرنے والوں کو اللہ بہت نوازتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر حال میں شکر ادا کرنے والا بنائے۔
تو یہ کہتے ہیں کہ اب سیب پتہ نہیں کس کا تھا، تو جہاں سے بہتا ہوا آ رہا تھا نا اس طرف چل پڑے. چلتے 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 ایک سیب کا باغ نظر آ ہی گیا. اب جب معلومات کی کہ بھئی باغ کا مالک کون ہے، تو پتہ چلا کہ اس باغ کے جو مالک ہیں ان کا نام ہے حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ حضرت عبداللہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے اپنے دور کے. تو جب پتہ چلا کہ یہ ان کا باغ ہے، تو یہ موسیٰ نامی جو نوجوان تھا یہ کہتا ہے کہ میں حضرت عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان کو سارا ماجرا عرض کیا کہ حضور یوں ایک سیب پانی کی لہروں پہ بہتا ہوا آ رہا تھا، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے وہ کھا لیا، لیکن بعد میں جب تلاشتا ہوا یہاں تک پہنچا تو میرا گمان ہے کہ وہ آپ ہی کے باغ کا سیب ہوگا جو میں نے کھایا آپ کی اجازت کے بغیر. تو اب آپ مجھے معاف فرما دیں، آپ کا سیب میں نے کھا لیا. تو حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ایک فارسی زبان کا مقولہ ہے، محاورہ سمجھ لیں. کہتے ہیں ولی را ولی می شناست. ولی جو ہوتا ہے نا وہ ولی کو پہچانتا ہے، ولی کو پہچانتا ہے. حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے نا، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ موسیٰ نامی نوجوان یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. فرمایا اگر سیب معاف کرانا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم کو اتنے سال تک کچھ میعاد مقرر کی، ٹائم پیریڈ مقرر کیا، اتنے سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی. اب ایک سیب کھایا ہے اور ہم سمجھنے کے لیے چلے ایک سال ہمارے باغ کی مالی بن کے رکھوالی کرو. ہمارے جیسا کوئی ہو اگر جذبے میں آ کر کے میں نے آپ کی چیز بغیر اجازت کھا لی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں، اور وہ اگر کوئی کڑی شرط لگا دے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ مجھے پاگل سمجھا ہے؟ ایک تو میرا احسان مانو کہ میں تم کو آیا بتا رہا ہوں کہ میں نے کھا لیا، مجھے معاف کر دو. اب تم زیادہ چوڑے ہو گئے اور یہ کرو گے تو معاف کروں گا. نہیں کرنا، نہیں کرو، نہیں کرتے نہیں کرو، جاؤ بھائی. ایک تو میرا احسان کون بولتا ہے آج کہ میں نے تمہاری یہ چیز لے لی تھی، میں بتا رہا ہوں تو اس کا صلہ مجھے یہ مل رہا ہے. ہمارے یوں ہوتا ہے نا. یہ موسیٰ نامی جو نوجوان تھے نا، انہوں نے کہا مجھے منظور ہے، آپ کی شرط منظور ہے. اور بڑی محنت کے ساتھ آپ اس باغ کی رکھوالی کرنے لگے. جب اب پورا ہو گیا حاضر ہوئے دوبارہ حضرت عبداللہ کی خدمت میں. کہا حضور جو ٹائم آپ نے مقرر کیا تھا وہ پورا ہو گیا، جو کام آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا میں نے پوری جاں فشانی کے ساتھ وہ کام بھی کیا ہے، کوئی کوتاہی نہیں کی. اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ سیب مجھے معاف ہو گیا؟ فرمایا نہیں، ابھی معاف نہیں ہوا، ایک شرط اور ہے، ایک شرط اور ہے، وہ مانو گے تو وہ سیب تم کو معاف کروں گا. جی فرمائیں کیا شرط ہے؟ فرمایا میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس میری لڑکی سے تم شادی کر لو، اگر تم میری اس بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لو گے تو میں تمہیں وہ سیب معاف کر دوں گا. یہ موسیٰ نامی نوجوان کہنے لگا کہ بھائی مجھے آخرت میں حساب کتاب سے بچنا ہے، اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوا اور پوچھ لیا کہ تو نے بغیر اجازت سیب کھایا تھا اور اسی وجہ سے اگر اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ تھی ان کی. فرمایا مجھے منظور ہے. نکاح ہو گیا. جب آپ اپنے حجرہ عروسی میں پہنچے، دلہن کے کمرے میں پہنچے، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہاں تو ایک حسین و جمیل دلہن سجی سنوری بیٹھی ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، پاؤں بھی سلامت ہے، آنکھوں سے بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ اندھی ہے، نابینا ہے. فوراً باہر نکل آئے. شاید غلطی ہو گئی، میں کسی اور کے کمرے میں چلا گیا، ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی شادی ہوئی ہو. واپسی باہر آ گئے. حضرت عبداللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ آپ کی بیٹی ایسی ایسی ہے، وہاں تو کوئی حسینہ جمیلہ بیٹھی ہے، وہ تو آپ نے جیسا کہا تھا ویسی نہیں ہے. فرمایا یہی تمہاری دلہن ہے. میں نے جو کہا تھا نا آنکھوں سے اندھی ہے، اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. یا اور آسان کر لیں، میری بیٹی نے آج تک وہ نہیں دیکھا جو دیکھنا شریعت نے اس کے لیے حلال نہیں کیا. ایسا اس نے کچھ نہیں دیکھا. ہاتھوں سے لنجی اس لیے کہا تھا کہ اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو شریعت نے اس کو کرنے کی اجازت نہ دی ہو.
اجازت نہیں تھی اور اس نے کیا، ایسا نہیں ہے، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ خلاف شریعت کبھی اپنے گھر سے باہر نکلی نہیں، تو یہی تمہاری دلہن ہے۔ وہ جو دلہن تھی نا ان کا نام تھا فاطمہ۔ کیا نام تھا؟ دلہا کا نام کیا ہے؟ موسیٰ۔ دلہن کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ یہ دلہا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور دلہن ہے ام الخیر فاطمہ۔ کیا نام ہے پورا؟ ہاں، ان کی شادی ہوئی اور جب اللہ نے ان کو اولاد دی نا تو جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ غوث اعظم کے ماں باپ ایسے پرہیزگار، تقوی والے، عبادت و ریاضت والے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی شان ہے نا، کتنی بڑی شان ہے، ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ کے والدین بھی کتنے نیک، پرہیزگار، پارسا۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کو آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو ملے گا کہ ان کا جتنا گھرانہ تھا نا وہ سارا نیک، پرہیزگار، تقوی والے اور دین پر عمل کرنے والے تھے۔ آج ہماری ایک تعداد ہے نا جو یہ شکوہ کرتی ہے کہ ہماری اولاد نیک رستے پہ نہیں چلتی، ہماری نہیں سنتی، نافرمان ہے، تعویذ دینے کوئی ایسا بچہ فرما بردار ہو جائے، ایک نہیں سنتا ماں کی، باپ کی نہیں سنتا، اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ تو یہ تعویذ لینے سے پہلے، دم کرانے سے پہلے تھوڑا سا اپنے اوپر بھی تو ہم غور کریں گے کہ ہم کیسے ہیں، ہم کیسے ہیں۔ یہ بچہ ہمارے ہی ہاتھوں میں پلا بڑا ہے، ہم نے ہی پال پوس کے اس کو بڑا کیا ہے، تو ہم کیسے ہیں، ہم کیسے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اچھا کریں گے نا تو ہماری اولاد آٹومیٹکلی اچھی ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود اچھے نہیں ہیں۔ اب ایسا ہے کہ باپ خود ایک نماز نہیں پڑھتا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو خود ایک نماز نہیں پڑھتا، لیکن جب ملیں گے نا تو کہیں گے امام صاحب کچھ کرو، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اس کو بولتے ہیں بیٹا نماز پڑھا کر، نماز نہیں پڑھتا۔ تو بھائی آپ خود ایک نماز نہیں پڑھتے، آپ جمعے مسجد میں نظر آتے ہو، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جمعے میں بھی نہیں آتے، صرف عید کی نماز میں نظر آتے ہیں، سالانہ حاضری مسجد کی، سالانہ حاضری، لیکن چاہتے ہیں کہ بچہ میرا 5 وقت کی نماز پڑھے اور تہجد میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ تو آپ خود بھی تو اپنے آپ کو کچھ چینج کریں نا، اپنے اندر کچھ تبدیلی لائیں۔ جب ہم اچھے ہوں گے نا تو ہماری اولاد اللہ کی رحمت سے اچھی ہو جائے گی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 پارے نا اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے تھے، 18 پارے قرآن مجید۔ پوچھا قاری صاحب نے جب پڑھنے گئے نا مدرسے، سبق پڑھایا تو آپ نے پڑھنا شروع کیا، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، 18 پارے سنا دیے۔ قاری صاحب نے پوچھا آپ کو یہ پارے کیسے یاد ہو گئے؟ فرمایا جب میں امی کے پیٹ میں تھا نا تو میری امی کو 18 پارے زبانی یاد تھے، تو میں امی کے پیٹ میں تھا تو میری امی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے زبانی یاد کر لیے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں بھی اگر مائیں اس طرف توجہ کریں، باپ اگر اس طرف توجہ کریں تو اولاد کیسی پیدا ہو نا، نیک، پرہیزگار، اور ہمیں کہ کوئی ضرورت ہی نہ پڑے کسی کے پاس جانے کی کہ اس کو کوئی تعویذ پہنا دو، اس کو کوئی دم کر دو۔ سب سے بڑا تعویذ تو یہ ہے نا کہ ہم خود اچھے ہو جائیں، اور جب ہم اچھے ہوں گے تو بچے جو ہوتے ہیں نا، بچے چھوٹی عمر کے، یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، یہ بلینک پیپر ہے، اس پہ جو ایک دفعہ لکھ دیا نا وہ لکھ دیا گیا۔ آپ دیکھیں ہم پیپر پہ کچھ لکھیں تو کسی نے کہا رہے یہ کیا لکھ دیا، تو غلط ہو گیا، مٹائیں اس کو۔ تب ہم اس کو مٹا بھی دیتے ہیں نا تب بھی اس کا نشان باقی رہتا ہے، مٹنے کے بعد بھی رہتا ہے، نہیں رہتا۔ ہم نے اس کو مٹا دیا ریزر سے، لیکن پھر بھی لکھائی کا اثر باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ بچوں کا ہے، یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا یہ بلینک پیپر کی طرح ہے، جو چھوٹی عمر میں ان کے ذہنوں میں نقش ہو گیا وہ ساری زندگی نقش رہے گا۔ تو اگر چھوٹی عمر میں ان کے ذہن میں نقش ہو گیا نا کہ میں نے تو دیکھا میری امی نماز کبھی چھوڑتی نہیں تھی، میرے ابو کی ایک نماز نہیں جاتی تھی، میں نے دیکھا ہمارے گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، میں نے دیکھا ہمارے گھر میں روزانہ میری امی، میرے ابو، ہماری دادی، دادا سب بیٹھ کے درود شریف پڑھا کرتے تھے،
تو بچے کے اندر بھی یہی چیزیں آٹومیٹکلی پیدا ہو جائیں گی، اور جب وہ بڑا ہوگا اور وہ پریکٹیکل لائف میں آئے گا، عملی زندگی میں آئے گا اور خود وہ باپ بنے گا، تو پھر وہ بھی اپنی اولاد کو یہی چیزیں سکھائے گا۔ تو یہ سمجھے ایک چین ہے، پوری کڑی ہے جو ہم سے نہ جانے کہاں تک چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور غوث پاک کے صدقے میں اللہ ہمیں دنیا میں ایک اچھی اور سنت کے مطابق دین والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ غوث اعظم کے والد صاحب کا واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اب چونکہ ماہ فاخر ربیع الاخر کی آمد ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف منائی جاتی ہے اس مہینے کے اندر، ہمارے پیارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہوتا ہے، تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی سیرت میں ہمارے لیے بہت درس ہوتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم 11ویں کے نام پر نیاز کھاتے ہیں، 12ویں کے نام پر نیازیں کھاتے ہیں، ہم خواجہ صاحب کے نام پر نیازیں کھاتے ہیں، امام حسین کے نام پر شربت پیتے ہیں، نیازیں کھاتے ہیں، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے۔ اور اگر ان حضرات نے قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے بڑی شربت پی ہمارے نام پر، بڑی نیازیں کھائی ہمارے نام پر، بتاؤ جس دین کے لیے ہم نے اپنی جانیں قربان کی، جس دین پر ہم نے عمل کیا، وہ دین تمہارے اندر کہاں ہے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ غوث اعظم کے صدقے ہم پر ایسا کرم ہو جائے کہ ہماری کوئی نماز کبھی قضا نہ ہو، کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں ہم قرآن نہ کھولیں۔ ہم اپنے موبائل کو دن میں کتنی دفعہ کھولتے ہیں؟ کتنی دفعہ کھول کے دیکھتے ہیں، کبھی واٹس ایپ آ رہا ہے، کبھی جو میسیج آ رہا ہے، کبھی کال آ رہی ہے، کبھی کسی کی مس کال آئی ہوئی ہے، تو بہانے سے کبھی دن میں آپ ایک پورا دن کبھی اس کو غور تو کریں کہ پورے دن میں میں نے موبائل کی اسکرین کو کتنی دفعہ آن کیا میسیج دیکھنے کے لیے، کالیں دیکھنے کے لیے، اور اس کو سامنے رکھ کر پھر یہ غور کریں کہ پورے دن میں نے قرآن کو کتنی مرتبہ کھولا۔ قرآن نہیں کھلتا ہم سے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہم قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں، قرآن پاک کو پڑھنے والے بن جائیں، قرآن پاک کی تعلیمات پر اللہ کرے ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آخری بات عرض کر رہا ہوں، اتنی محبت تھی قرآن پاک سے کہ آپ پوری رات قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ غوث اعظم کی سیرت پڑھیں گے نا تو آپ کو ملے گا یہ کہ آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اے کاش کہ ہم غوث پاک سے محبت کرنے والے بھی قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی